اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ آج ہم چوتھے پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ایسی چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة۔ تمام کے تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے ماں سوائے ان کھانوں کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے بذات خود اپنے آپ پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے حرام کر دیے۔ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اس میں دیکھو اور پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى على الله الكذب، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آنے کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ فرمایا قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی تم پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً وہ گھر، وہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، یعنی مکہ میں ہے۔ مبارکن، وہ بابرکت بھی ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ جو بیت اللہ ہے وہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے بابرکت بھی ہے اور راہ ہدایت کا منبع اور مرکز بھی ہے۔ آج بھی وہاں پر جو عقیدہ، جو ہدایات اور تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، کتاب و سنت کی روشنی سے وہ منور ہوتی ہیں۔ فیہ آیات بینات، اس بیت اللہ میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ پرامن ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ایسے شخص پر جو بیت اللہ کی طرف حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ ومن کفر، اور اگر کوئی شخص استطاعت ہونے کے باوجود حج کرنے سے انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام جہانوں سے بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے حج اور عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عملوں کو جو تم کرتے ہو ان پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ من، اس شخص کو، آمنا، جو ایمان لے آیا، تبغونها عوجا، تم اس راستے میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود شاہد ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم ان لوگوں میں سے یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی اتباع کرو، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ سب کے سب تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور تم پر اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کا رسول بھی ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو بلا شبہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں، یعنی اسلام کے حالت میں موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت انسان اسلام کے اوپر چلے،
انسان کے لیے خوشی ہو، غمی ہو، کچھ بھی ہو، انسان ہر وقت اسلام پر چلنے کی کوشش کرے، تبھی انسان کو اسلام کی حالت میں موت آئے گی۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن، اسلام، شریعت، اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور تعلیمات، یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسے یاد کرو۔ وہ نعمت کیا تھی؟ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس جہنم سے تمہیں بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، یا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا معروف کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے وہ روکیں۔ اولئک وَاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کی ایک ذمہ داری کو واضح کیا گیا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہم دوسروں کی رہنمائی کا سبب بنیں، دوسروں کے لیے راہبر اور رہنما بنیں۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو فرقہ واریت میں پڑ گئے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس جب نشانیاں آ گئی تو نشانیاں آنے کے بعد وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ کس دن عذاب عظیم ہے؟ یوم تبیض وجوہ، جس دن بہت سے چہرے سفید اور روشن ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم بھی ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ جواب میں کہیں گے ہاں، تو انہیں کہا جائے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تم جو کفر کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے اب عذاب کو چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، یہ ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر، عالمین پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمدیہ تم سب سے بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ افضل کیوں ہو تم؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم تین کام کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر تمہارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے اہل کتاب ایمان لے آئے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ اہل کتاب تمہیں پریشان کرنے کے علاوہ اور کوئی تکلیف نہیں دے سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے جہاد کریں، تمہارے خلاف مسلح ہو کر آئیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، تمہارے سامنے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں اصل میں بات کی گئی ہے اہل کتاب میں سے خصوصاً یہودیوں کی، بڑے بزدل قوم ہیں، سامنے آ کر یہ لڑ نہیں سکتے، پیٹ پیچھے سب کچھ کریں گے لیکن سامنے آ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان یہودیوں پر ہر جگہ جہاں بھی ہوں ان پر ذلت مسلط کی گئی ہے، الا بحبل من اللہ،
اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی بچا لے، وحبل من الناس، یا لوگوں میں سے کوئی شخص انہیں بچا لے تو ایک الگ بات ہے۔ وباء بغضب من اللہ، یہ یہود اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر فقیری ڈال دی گئی ہے۔ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور یہ یہود انبیاء کا بغیر حق کے قتل کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ ایک تو نافرمانیاں کرتے ہیں اور زیادتیاں کرتے ہیں۔ آج کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو مالدار ہیں وہ یہود ہیں، جتنا بھی بینکاری سسٹم ہے سارا یہودیوں کے پاس ہے، اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھاتے میں لکھ دیا کہ وہ ہمیشہ فقیر ہی رہیں گے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ان پر فقیر ہی ہے، وہ فقیر ہیں، اتنا پیسہ لے کر بھی فقیر ہیں۔ آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں تمام ممالک کو سود پر پیسہ کون دے رہا ہے؟ بینک ہی دے رہے ہیں نا، بینکوں کے ذریعے ہی آ رہے ہیں۔ اور جو سود لیتا ہے وہ دل کا امیر ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے؟ وہ غریب ہوتا ہے۔ اصل امیری یہاں پر ہے، دل کی امیری، کوانٹٹی کی امیری کوئی امیری نہیں ہے۔ اصل امارت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل امیر ہو۔ فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، ہاں یہ بات ٹھیک ہے سارے کے سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہاں سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جو مسلمان ہو گئے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم دین تھے اور مسلمان ہوئے۔ ایسے چند لوگ تھے جو عہد نبوت میں مسلمان ہوئے یہودی سے۔ فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ جو چند مسلمان ہونے والے اہل کتاب ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں بڑے آگے آگے رہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، یہ جو بھی نیک کام کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک تعالیٰ متقین کو جانتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ اصحاب النار ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے اس کی نہ تو دولت اس کے کوئی کام آئے گی اور نہ ہی اس کی ذریت یعنی اولاد اس کے کچھ کام آئے گی۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، یہ جو کفار اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی مقدار میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال کیسی ہے؟ اس دنیا میں وہ جتنا بھی خرچ کر لیں، كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، ایک ایسے اندھیری کی طرح ہے جو اندھیری کسی قوم کی فصل پر آتی ہے اور اس فصل پر آ کر وہ اندھیری ساری کی ساری فصل کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ فَأَهْلَكَتْ، اس فصل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اب جب ساری کھیتی تباہ و برباد ہو جائے اب کسان کے کسی کام کی رہے گی وہ نہیں۔ ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے جو کفر ہوتے ہوئے رفاہ عامہ پر ہزاروں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کل قیامت والے دن اسے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اس سارے کے باوجود اللہ ان پر ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ایک کافر شخص اگر رفاہ عامہ کے کام کر رہا ہے، انسانیت کے دکھ بانٹ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت والے دن اس کے سارے اعمال کو اکارت کیوں فرما دے گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ دیکھو ہر چیز کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، ہر چیز کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ فرض کریں ایک یونیورسٹی ہے اور وہ انجینئرنگ کی ڈگری دیتی ہے، ایک لڑکا بڑا محنتی ہے، انجینئرنگ کے متعلق بہت کچھ جانتا ہے، وہ
یونیورسٹی ایک دن بھی نہ جائے، یونیورسٹی ایک دن بھی نہ جائے، اپنے آپ میں وہ انجینئرنگ کا بڑا ماہر بھی ہے اور حقیقت میں ہے، بتائیے کیا یونیورسٹی اس کو انجینئرنگ کی ڈگری دے دے گی؟ نہیں دے گی۔ کیوں؟ ٹھیک ہے اس کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن جو یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اٹینڈنس نہیں ہے، اس نے کوئی لیکچر یونیورسٹی میں اٹینڈ کیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اعمال کی قبولیت کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے جو گزر کر جائے گا اسی کو کامیابی حاصل ہوگی، اسی کی جو محنت ہے وہ کارگر ثابت ہوگی۔ جس طرح یہ اسٹوڈنٹ جو کبھی یونیورسٹی جاتا ہی نہیں ہے، اس کو انجینئرنگ کی یا کسی اور شعبے کی ڈگری نہیں مل سکتی، اسی طرح وہ شخص جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جس نے کلمہ پر نہیں پڑھا، جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، وہ جتنے بھی نیک عمل کر لے اس کے ان نیک اعمال کا انہیں کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو مثال میں سمجھایا کہ وہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں چلا جاتا، اپنی اٹینڈنس پوری کرتا، لیکچر اٹینڈ کرتا، مڈ ٹرم فائنل ایگزام دیتا، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرتا تو اس کو ڈگری مل جاتی۔ اب یہ کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو یونیورسٹی کتنی ظالم ہے، اس قابل اور ہونہار شہری کو ڈگری نہیں دیتی، کوئی بات ماننے میں آتی ہے؟ نہیں بھئی، اگر غلطی ہے تو یہاں پر اس شہری کی ہے، یونیورسٹی کی نہیں ہے۔ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس پوری کرو، یونیورسٹی ڈگری دے گی۔ تو اس لیے فرمایا وما ظلمهم اللہ، اللہ کا ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہے، وہ ہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو اپنا رازدان مت بناؤ۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو رازدان مت بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، یہ تمہاری تباہی کے لیے، تمہیں نقصان پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں اٹھا رکھتے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ تو چاہتے ہیں تم ہر وقت تنگی میں پڑے رہو۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان اہل کتاب کی طرف سے جو باتیں زبان سے جاری ہوئی ہیں، یہ تو پتہ چل گیا کہ ان کے اندر بغض کتنا ہے، ان کے اندر دشمنی کتنی ہے، لیکن جو چیز ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، تحقیق ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، اگر تم عقل مند ہو تو غور کرو، تم تو ان کو چاہتے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں چاہتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، یہ اہل کتاب جو ہیں جب تم سے ملتے ہیں، یا منافق جو ہیں وہ کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹ کھاتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، تم اپنے اسی غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حقیقت حال کو جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، منافقین کی تذکرہ چل رہا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، مسلمانوں اگر تمہارا کوئی بھلا ہو جائے نا تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہو تو یہ بغلے بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یعنی منافقین۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم اپنے آپ کو صبر کے ساتھ باندھ کر رکھو، اپنے آپ کو شریعت پر قائم رکھو، وَتَتَّقُوا، تقوی الہی اپناؤ، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی مکاریاں، ان کی چال بازیاں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو ان کے متعلق مکمل علم رکھتا ہے، اس کا احاطہ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں منافقوں کی جو ایک علامت ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، کوئی خوشی ملے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے متعلق اس طرح کا مزاج رکھتا ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو خود خوش ہو اور کسی کو خوشی ملے تو بندے کا دل کڑنے لگ جائے، یہ اہل ایمان کی خوبی نہیں ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ احد کا تذکرہ یہاں سے شروع کیا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ صبح ہی صبح
اپنے گھر سے نکل کر مومنوں کو ان کی میدان جنگ میں جگہ بتا رہے تھے کہ تم نے یہاں رہ کر جنگ لڑنی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان ساری باتوں کو سننے والا بھی ہے اور تمہاری ان ساری جگہوں کو جاننے والا بھی ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی جب منافقین 300 منافقین مدینہ سے نکلے، 1000 کی تعداد میں تھے جنگ احد میں، مدینہ سے نکلے تو راستے سے ہی 300 منافقین واپس ہو گئے۔ اب جو دشمن ہے وہ 3000 کی تعداد میں ہے، مسلمان 1000 نکلے ہیں، یعنی 1/3 کا مقابلہ ہے، 300 اور نکل گئے، باقی 700 رہ گئے، مقابلہ کتنا ہو گیا؟ 1/4 کا، یعنی ایک کے مقابلے میں 4، بلکہ 4.5، کیونکہ 2800 بنتے ہیں نا، 7 چوکا 28، یعنی 4 سے بھی زیادہ افراد کا مقابلہ کرنا پڑے گا ایک فرد کو۔ تو یہ منظر دیکھ کر کچھ کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ جو بات پہلے ہو رہی تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑتے ہیں، تو ہم مدینہ میں چلتے ہیں پھر، یہ ان کے دل میں بات آئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ولیہما، اگرچہ ان کے دل میں یہ بات آئی تھی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کا والی وارث تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک تعالیٰ نے دلاسا دلایا مسلمانوں، ٹھیک ہے تمہاری تعداد کم ہو گئی ہے منافقوں کے واپس جانے کی وجہ سے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بدر کے موقع پر بھی مدد کی تھی کہ جس وقت تم بہت کمزور تھے، تم 313 تھے، جس میں 8 تلواریں تھی اور 6 گھوڑے تھے اور اتنی ہی زرہیں تھی، اور اکثر و بیشتر کون تھے؟ پیدل تھے، پھر بھی تم نے جنگ لڑی اور 70 کافر تم نے ملیمیٹ کر دیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اب بھی مدد فرمائے گا۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ فرمایا اذ تقول للمؤمنین، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر کیا تھا؟ پیارا پیغمبر جب آپ مومنین کو کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہیں 3000 فرشتے کافی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جائیں گے؟ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم ڈٹ جاؤ، وتتقوا، اور اللہ تعالیٰ تقوی الہی اپناؤ، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، یہ سارے کے سارے فرشتے تمہارے پاس فوری آئیں گے۔ 3000 تو ہیں، آگے بھی سنو، من فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 کی تعداد 3000 کی بجائے 5000 فرما دے گا۔ اور یہ فرشتے بھی ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ ہر فرشتہ پن پوائنٹ پر آئے گا، جیسے جدید دور ہے نا، گائیڈڈ میزائل موجود ہیں، میزائل فائر کرنے کے بعد اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہاں جانا ہے اس نے، گائیڈڈ میزائل، جہاں اس کو کہا جاتا ہے وہ وہیں جا کر ہٹ کرتا ہے، چاہے وہ جو نشانہ ہے، ٹارگٹ ہے، حرکت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ نشانہ اس کو دیا گیا ہے تو وہ اسی کو جا کر لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے نازل فرمائے تھے، ہر فرشتے کی ذمہ داری تھی تمہیں فلاں کو مارنا ہے، تو نے فلاں کو مارنا ہے۔ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم، یہ جو فرشتوں کی تعداد ہے نا، یہ صرف اور صرف اہل ایمان کو مطمئن کرنے کے لیے، اہل ایمان کے لیے خوشخبری کے لیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان فرشتوں کے بغیر بھی ان کو تہس نہس فرما سکتا ہے، ان مشرکین کو فرشتوں کے بغیر بھی تہس نہس فرما سکتا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فتح اور غلبہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتا ہے جو کہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کیوں کی؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ کر رکھ دے، او یکبتہم، یا کم از کم انہیں ذلیل کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور وہ نامراد ہو کر واپس لوٹے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جنگ احد میں اگرچہ ظاہری طور پر مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی لیکن شکست بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت جو شکست تھی اس کا تصور یہ ہوتا تھا کہ شکست کے لیے ضروری ہے کہ فاتح کو ان کے پاس لونڈیاں ہوں، غلام ہوں، مال غنیمت ہوں، اور 3 دن اسی جگہ پر پڑاؤ کریں،
جنگ جیتنے کے بعد 3 دن تک وہیں رہے. جو یہ کام کرے گا سارے اس کو کہتے تھے فاتح. تو مشرکین نے ان میں سے ایک کام بھی نہیں کیا. نہ ان کے پاس غلام تھے، نہ انہوں نے مال غنیمت لوٹا مسلمانوں کا، اور نہ ہی 3 دن وہاں رکے، بلکہ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا. مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا. فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. او یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کرے، یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے، آپ کے ذمہ کچھ نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہوگی. فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ ظالم ہیں. یہ آیات اسی طرح اس تناظر میں نازل ہوئی ہیں کہ جن کے خلاف جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع دن سے یہ چاہتے آئے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح مسلمان ہو جائے، یہ کسی نہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے اور ہر جنگ میں ان میں سے کچھ نہ کچھ مارے جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر افسوس ہوتا کہ ایمان لائے بغیر یہ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا دیا، پیارے پیغمبر ان کو ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف تیزی سے دوڑو. وسارعوا، تیزی سے دوڑو، جلدی کرو نہیں، تیزی سے دوڑو. اعدت للمتقین، یہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین لوگوں کے لیے. یہ متقین کون ہیں؟ ان کی خوبیاں ذکر فرمائی اور کہا الذین ينفقون فی السراء، جو آسانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور سختی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی حسن کارکردگی کے حامل لوگوں سے محبت فرماتا ہے، نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشہ، یہ متقین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں اذا فعلوا فاحشہ، اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، فوری کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، تو یہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ متقین لوگ وہ ہیں جن سے غلطی ہو جائے تو بار بار اس غلطی کو نہیں کرتے، اپنی غلطی پر اڑتے نہیں ہیں، بلکہ فوری طور پر وہ معافی مانگ لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ کیا ہے؟ جو غلطی کرنے پر فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، بدلہ یہ ہے اولئک جزاؤہم مغفرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا فرمائے گا. وجنات، اور جنات باغات عطا فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان نہروں میں ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے بہت سے ایسے واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہے. فرمایا ھذا بیان للناس، یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے وضاحت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے نصیحت ہے. ولا تہینوا، کمزور مت بنو، ولا تحزنوا، غم مت کھاؤ، وانتم الاعلون، تم ہی بلند و بالا ہو، تم ہی ہمیشہ ترقی یافتہ ہو، تم ہی معزز ہو. کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو.
اگر تم مومن ہو تو غلبہ، فتح، کامیابی، کامرانی مسلمانوں تمہارا ہی مقدر ہے۔ اگر کہیں مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، دوسروں کے اشارے پر چلتے ہیں، اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہے۔ مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہے۔ اگر ہم سب کے سب اسلام کے دائرے سے بھی ایک خاص دائرے میں داخل ہو جائیں، یعنی ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انتم الاعلون، ہمیشہ تم ہی بلند و بالا ہو۔ اسلام اور ایمان ویسے تو ایک دوسرے کے معنی اور مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو الگ الگ قرار دیا ہے۔ مسلمان کا مطلب صرف یہ ہے کہ ظاہری اعمال میں مسلمان ہو، مومن کا مطلب ہے صرف ظاہری نہیں بلکہ دل سے بھی مسلمان ہو، بلکہ دل سے بھی کیا ہو، مومن ہو، اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتماد پکا ہو۔ جب انسان کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر پکا ہوتا ہے تبھی انسان اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنا نگہبان اور نگران سمجھتا ہے۔ اور ہماری جو اس وقت حالت ہے اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان اس درجے کا نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کے اندر ایمان اس درجے کا قائم ہوگا وہ گناہ سے بچیں گے، جب وہ گناہ سے بچیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے گا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو، تم ہی کامیاب و کامران ہو، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ یہ اس وقت جنگ احد کے بعد کے حالات میں اہل ایمان کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ جنگ احد میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے اور 20 کے قریب مشرکین قتل ہوئے تھے۔ اب ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دلاسا دے رہا ہے إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ اہل ایمان اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہیں زخم لگا ہے تو اس سے پہلے کافروں کو اسی جیسا زخم لگ چکا ہے، یعنی بدر میں ان کے 70 قتل ہوئے تھے، آج اگر تمہارے ہوئے ہیں تو بدر میں ان کے قتل ہوئے تھے، تم نے آج ان کے 20 بھی قتل کیے ہیں، تو ٹوٹل کرو تو ان کے 90 قتل ہو چکے ہیں، تمہارے تو پھر بھی 70 ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اپنے دلوں کو کمزور نہیں کرنا، ڈھارس باندھنی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ایسے ہیں ہم اس کو بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ بدلتے دنوں سے یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر کرتا ہے کہ حقیقی اور سچا مومن کون ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تم میں سے کچھ کو شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ یہ جو احد کے موقع پر تمہیں زخم لگا ہے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل واضح کر دے، الگ تھلگ کر دے کہ یہ اہل ایمان ہے، کیونکہ 300 منافق واپس ہو گئے نا، جنگ سے پہلے ہی 300 الگ ہو گئے تو واضح ہو گیا وہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں، الگ الگ۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تک اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں، تم میں سے ڈٹ جانے والے کون ہیں۔ جب یہ واضح ہوگا تو پھر تمہیں جنت ملے گی نا، جنت ایسی آسانی کا سودا تو نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرمایا کہ تم اس سے پہلے موت کی تمنا کر چکی ہو، اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف۔ جنگ بدر میں کتنے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا؟ 14 صحابہ کرام نے۔ تو بعض اہل ایمان نے یہ افسوس کا اظہار کیا تھا کہ ہم جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، تو ہمارے پاس شہادت کا موقع تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو رپیٹ کیا کہ بھئی اگر جنگ احد میں تمہارے زیادہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوا، تم ہی تھے نا بدر کے موقع پر تمنا کرنے والے کہ ہم بھی جنگ بدر میں شریک ہوتے تو شہادت کا درجہ پاتے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، البتہ تحقیق تم نے موت کی تمنا کی تھی قبل ازیں کہ تم اس سے ملو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهَا، اب تم نے وہ موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔
وما محمد الا رسول۔ جنگ احد کے دوران یہ بھی ایک منظر بنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی وہ شہید ہوئے، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دلاسا دینے کے لیے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افئن مات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، او قتلا یعنی شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم تو تم کیا دین اسلام سے مرتد ہو جاؤ گے؟ تو سن لو پھر ومن ينقلب على عقبیہ، اور اگر کوئی مرتد ہو گیا فلن یضر اللہ شیئا تو وہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ قدردانوں کو شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، یہ بات بھی سن لو، یہ نہیں ہے کہ جو جنگ میں جائے گا وہی شہید ہوگا، نہ یہ جو جنگ میں نہیں جائے گا وہ شہید نہیں ہوگا، وہ مرے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ موت جس کو بھی آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا نا، منافقین نے، دیکھا نا ہم نہیں گئے ہم بچ گئے، وہ 300 منافقین جو پیچھے چلے گئے تھے جنگ احد میں، وہ لوگوں کو تانے دینے لگے، دیکھا نا ہم بھی جاتے تو ہم بھی مر جاتے، ہم نہیں گئے ہم بچ گئے، اور جو چلے گئے اور وہ شہید ہو گئے، وہ قتل ہو گئے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی جان اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتی، ہر ایک کی زندگی کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا بدلہ دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو، شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والے مل کر، ربانی لوگ جو ہیں مل کر جہاد کر چکے ہیں۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، انہیں اللہ کی راہ میں جتنی بھی تکلیفیں پہنچی ان تکلیفوں کی وجہ سے وہ کمزور نہیں بنے۔ وما ضعفوا، اور نہ ہی انہوں نے ہمت ہاری، وما استكانوا، اور نہ ہی وہ سست ہوئے، واللہ يحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ڈٹ جانے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا وما كان قولهم الا ان قالوا، زیادہ سے زیادہ ان کی بات یہی ہوتی تھی میدان جنگ میں، اگرچہ ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ بات کرتے تھے، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم نے جو حد سے تجاوز کیا ہے، ہم نے جو زیادتی کی ہے اس زیادتی کو بھی معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم بنا دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا فرما۔ کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے کیا کیا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی بہترین بدلہ دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کافروں کے پیچھے لگو گے نا، یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں اب تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لوٹا دیں گے، مطلب دین اسلام سے دوبارہ کفر میں لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر لوٹو گے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیوں؟ بما اشرکوا، ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنا دیا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ فرمایا جنگ بدر کا تذکرہ ہے یہاں دوبارہ سے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ تو اس وقت بھی سچا کر دکھایا تھا جب تم اللہ کے حکم سے ان کافروں کو کاٹ رہے تھے، ان کافروں کو کاٹ رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ
یہاں تک کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم پھسلنے لگے، ثابت قدمی سے ہٹنے لگے، وتنازعتم فی الامر، اور تنازع اختیار کرنے لگے اپنے معاملے میں، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. عفواً یہ جو آیت ہے یہ جنگ احد کے متعلق ہے کہ جنگ احد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر 50 صحابہ کی کہ تم نے تب بھی نیچے نہیں اترنا کہ تم ہمیں دیکھ لو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے یہ درہ، تم نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے کہا تھا کہ جبل رمات کو تم نے نہیں چھوڑنا. لیکن سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ جو 50 تیر انداز تھے، انہوں نے اپنے امیر کی بات نہ مانی اور نیچے اتر گئے. وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کر لی اس کے بعد جب تمہیں اپنی محبوب چیز نظر آئی. محبوب چیز کیا؟ میدان جنگ میں مشرکین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں دم دبا کر. اب مال و متاع کا مطلب ہے کہ وہ سارا مال غنیمت ہے. اب مال غنیمت جب جو لوگ نیچے ہیں وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، اور جو 50 اوپر ہیں وہ اوپر پہاڑی پر موجود ہیں، تو ان کو بھی دل میں بات آئی کہ سب مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی نیچے اتریں. یہ ہے من بعد ما اراکم ما تحبون، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری محبوب چیز دکھا دی تو تم نے نافرمانی کر لی. یعنی وہ 50 تیر اندازوں نے درہ چھوڑ کر نیچے آ گئے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. کیسے پھیر دیا؟ ہوا یوں کہ ادھر سے مشرکین آ رہے ہیں، ادھر سے اہل ایمان ہیں. لڑائی ہوئی، پہلے مبارزہ تو 1 to 1 کی، اس کے بعد مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا اور ایسے مسلمانوں نے کافروں کو دھکیل دیا. اب جب دھکیلا تو اس جگہ پر جبل رمات، یہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ مشرکین تو بھاگ رہے ہیں، یہ نیچے اتر آئے. اب جیسے یہ نیچے اترے ان کے ساتھ 200 گھوڑ سوار، سیدنا خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کے ساتھ سیدنا یہ 200 گھوڑے، جب انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا ہے، یہ نیچے اتر آئے ہیں، تو خالد بن ولید 200 گھوڑ سواروں کو ایسے اوپر سے لے کر آیا پہاڑی کے پیچھے سے اور ادھر آ گئے. جب ادھر آ گئے تو اب مسلمان درمیان میں آ گئے، ادھر خالد بن ولید، یہ مسلمان اور یہ مشرک. ٹھیک ہے. اب جب خالد بن ولید کو مشرکین نے دیکھا کہ پیچھے سے خالد آ گیا ہے 200 گھوڑوں کو لے کر، یہ واپس ہو لیے. اب ادھر سے خالد بن ولید اور ادھر سے مشرکین، اور جبل رمات سے 50 تیر انداز جو وہ نیچے اتر چکے ہیں پہلے. اب رستہ ان کے پاس ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس جانب جو جبل احد ہے اس پر چڑھ جائیں، جبل احد پر چڑھ جائیں. اب اس طرح سے جب پستے چلے گئے تو مسلمان جبل احد پر چڑھے ہیں، مسلمان جبل احد پر. تو یہ ثم صرفکم عنہم، وہ جب مال غنیمت اکٹھا کرنے کا جو مرحلہ تھا وہ درمیان میں ہی رہ گیا، وہ درمیان میں رہ گیا. جب ادھر سے خالد بن ولید آ گئے اور ادھر سے مشرکین واپس موڑ آئے تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے. یہ آگے جو اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، یہ منظر کشی بیان ہو رہی ہے اس وقت کی کہ جب ادھر سے اہل خالد بن ولید اور ادھر سے مشرکین مکہ، یہ دونوں آپس میں ملتے جا رہے ہیں، درمیان میں اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، صحابہ کرام ہیں. یہ اب جبل احد پر چڑھ رہے ہیں. اِذْ تُسْعِدُونَ، جب تم پہاڑ پر چڑھتے چلے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور کسی کی طرف تم منہ موڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم رہ جانے والی چیز، چوک جانے والی چیز پر غم نہ کرو. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ ہی تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس پر غم کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم. میدان جنگ میں صحابہ کرام کہتے ہیں
کہ ہم میں سے بعض کو اونگ آ رہی تھی اور ہماری آنکھیں بند ہو رہی تھی، اونگ آ رہی تھی اور آنکھیں بند ہو رہی تھی. ثم انزل علیکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تم پر غم کے بعد امنتن، امن، نعاسیں، امن کرنے کے لیے کیا نازل کی؟ نعاس، اونگ، یغشا طائفۃ منکم، کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اونگ آ رہی تھی. یہ اونگ کیوں آئی؟ تاکہ جو پریشانی کا ماحول بن گیا یہ ذہنوں سے مٹ جائے، یہ ذہنوں سے مٹ جائے. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلیہ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جنہیں صرف اپنی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہالت بھری بدگمانیاں کرنے لگے تھے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں بھی کوئی بچنے کا موقع ملے گا؟ قل کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی سارے معاملات کی باغ ڈور ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، ان کے دلوں میں جو بھید ہیں وہ ظاہر نہیں کر رہے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی موت دے دیتا جو اپنے گھروں میں بستروں پر موجود تھے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں موجود ایمان کو آزمائے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خالص کر دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. فرمایا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو دو جماعتوں کے ملنے کے وقت آپس میں ملنے کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ معاف فرما دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا اور بردبار ہے، تحمل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح مت بن جاؤ. وقالوا لاخوانہم، ان کافروں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کب؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر میں ہوں، او کانوا غزا، یا سفر جہاد میں ہو. تو یہ کافر اپنے بھائیوں کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ سفر پر نہ جاتے، اگر یہ جہاد پر نہ جاتے تو ان کو موت نہ آتی، ان کو شہادت، یہ قتل نہ ہوتے. اس لیے لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس خیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے گا. واللہ یحیی ویمیت، یہ زندگی اور موت کسی کے سفر کرنے یا جہاد میں نہ جانے سے نہیں ملتی. یہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ تو بستر، نرم گرم بستر پر بھی موت دے سکتا ہے، اور اگر بچانا چاہے تو نیزوں اور تلواروں کے جھرمٹ میں بھی بچا دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تمہیں راہ الہی میں شہادت مل جائے، او متم، یا تم ویسے ہی تبھی موت فوت ہو جاؤ، تو لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مغفرت ملے گی. ورحمہ، اور جو رحمت ہے، خیر مما یجمعون، ساری دنیا جو لوگ جمع کر رہی ہے اس سے بہتر ہے. یہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت مل جائے، یہ ساری دنیا کی جمع کردہ دولت سے بہتر ہے. فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ، اور بالیقین اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں شہید کر دیا جائے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو پھر تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت تھی جس کی وجہ سے آپ ان صحابہ کرام کے لیے نرم دل ہو گئے. یہ اللہ کی رحمت تھی. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خوبی تھی، نہیں، یہ کہا گیا ہے یہ اللہ کی رحمت تھی. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب، سنگ دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے کے سارے آپ کے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جنگ احد میں ان سے غلطی تو ہوئی ہے،
آپ ان سے درگزر کیجیے۔ واستغفر لهم، ان کے لیے ان کی غلطی کی بخشش مانگی۔ وشاورهم فی الامر، اور معاملات میں مشورہ کرتے رہیے۔ مشورہ تب تک کرنا ہے جب مشورے کا وقت ہو، جب مشورے کا وقت ختم فَإِذَا عَزَمْتَ، آپ کسی کام کے لیے عزم کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اب کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتے نا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی مومن توکل کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، جنگ احد میں مال غنیمت تقسیم کرنے پر، مال غنیمت اکٹھا ہونے پر باتیں ہو رہی ہیں، اور کسی شخص نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ذرا صحیح طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بعض لوگوں کے دنوں میں ایسی بات آئی اس کو ختم فرمایا اور کہا کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر کوئی مال غنیمت میں خیانت کر بھی لے، کوئی بھی ہو، وہ کل قیامت والے دن لے کر آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور پھر ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے درپے ہو، كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو؟ یعنی اللہ کی رضا چاہنے والا اور اللہ کا غضب لینے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، یہ اللہ کا غضب لینے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ، یہ سارے کے سارے ایک درجے پہ نہیں ہوں گے، ہر ایک کا درجہ اس کے عملوں کے مطابق ہوگا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عملوں کو دیکھنے والا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر اس وقت بڑا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے، انہی کی جانوں سے رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر ان کی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ ذرا غور کیجیے یہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، انہی کی جانوں سے۔ یعنی اگر صحابہ کرام فرشتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ہی نبی بنایا، اگر صحابہ کرام انسان تھے تو نبی بھی انسان کو ہی بنایا، اگر صحابہ کرام جنوں سے تھے تو نبی بھی جنوں سے بنایا۔ تو صحابہ کرام کیا تھے؟ بشر تھے کہ نہیں؟ تو رسول بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی میں سے بنایا۔ فرمایا اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا، مسلمانوں جنگ احد میں اگر تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے ہیں تو پریشان کیوں ہو؟ قد اصبتم مثلیہا، تم اسے دگنا ان کا نقصان کر چکے ہو پہلے جنگ بدر میں، کہ 70 قیدی کر چکے ہو اور 70 قتل کر چکے ہو۔ اب جنگ احد میں صرف 70 تمہارے شہید ہوئے ہیں نا، کسی کو قیدی تو نہیں نہ کر سکے۔ جنگ بدر میں تم نے ان کو دگنا نقصان پہنچایا، 70 قیدی کیے تھے اور 70 قتل کیے تھے، پھر بھی تم کہتے ہو قلتم ان ھذا، کہ یہ 70 جو شہید ہو گئے تمہارے یہ کیسے ہو گیا؟ قل کہہ دیجیے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ جو 50 تیر انداز جن کو درے پر مقرر کیا تھا وہ کیوں اترے؟ نیچے نہیں اترنا چاہیے تھا۔ ان کو جب کہا بھی گیا تھا کہ چاہے پرندے ہمارا گوشت نوچیں تم نے درے کو نہیں چھوڑنا، اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ غلطی ان کی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں فتح نہیں دے سکتا تھا، نہیں دے سکتا تھا، لیکن فتح کیوں نہیں دی؟ اس میں ایک سبق ہے کہ آج اگر یہ تم نے نافرمانی کی ہے تو اتنا نقصان اٹھایا، آئندہ تم پھر اس قسم کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک عقل ہوتی ہے بادام کھانے سے آتی ہے، اور ایک عقل ہوتی ہے جو ٹھوکر کھانے سے آتی ہے۔
بادام والی عقل جو ہے وہ بھول جاتی ہے، ٹھوکر والی عقل کبھی بھولتی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دلاسا کیسا دے رہا ہے، ان کی ڈھارس کیسے باندھ رہا ہے۔ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ مت سمجھ لینا کہ تم 700 تھے اور وہ 3000 تھے اس لیے وہ تمہارے بندے قتل کر گئے، نہ 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 نہ۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری تعداد تھوڑی تھی، مشرکوں کی تعداد زیادہ تھی اس لیے تمہارا نقصان ہو گیا، نہ۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ اہل ایمان واضح ہو جائیں، اور وہ واضح ہوئے، کیونکہ جب 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تو مدینے میں جو 300 منافق بھاگ کر واپس آ گئے تھے، ان سب کا پول کھل گیا، سب کا، سب بغلے بجانے لگے، دیکھو ہم بچ گئے نا، ہم واپس آ گئے، اگر ہم بھی چلے جاتے تو ہم بھی مر جاتے، سارے کے سارے واضح ہو گئے۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور یہ بھی تاکہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، آپس کی کنورسیشن ذکر کی جا رہی، بڑے مزیدار۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا تعالوا، آؤ بھائی، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجومی جہاد کرو، حملہ کرنے کا جہاد کرو، اب ادفعوا، یا کم از کم دفاعی جہاد میں شرکت کر لو۔ آگے سے منافق کیا کہتے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ہمیں تو بھائی لڑنا ہی نہیں آتا، اگر ہمیں لڑنا آتا ہوتا تو ہم تمہارے پیچھے چل پڑتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جس وقت وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے اس وقت وہ کفر، ایمان کی بجائے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ دل سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ دلوں میں کیا ہے، اللہ کرے تباہ و برباد ہو جائیں، یہ دلوں میں ہے۔ زبان میں کیا ہے، بھائی ہمیں تو قتل لڑنا آتا ہی نہیں، ہم کیا کریں، اور دل میں کیا کریں، کھاؤ کھسمانو، مرو کٹو، سیڈتے ہو، ساڑی جان چھوٹے۔ ہوا کیا تھا اصل میں، یہ منافق پیدا کیوں ہوئے تھے، یہ ذرا منظر سمجھنے والا ہے۔ منافق پیدا اس لیے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ واپس آیا تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سربراہ تھا، اس کی بطور چیف اور بطور صدر کہہ رہے ہیں، بطور حکمران تاج پوشی ہونے والی تھی۔ اوس حضرت ان دونوں نے مل کر اپنا متفقہ سربراہ چنا تھا، اور یہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، وہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، یعنی یہ علاقے کا سربراہ تھا۔ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، اس کی تاج پوشی، وہ اسمبلی کا جو حلف اٹھانا تھا اس نے وہ ختم ہو گیا، سارا قصہ تمام ہو گیا۔ صرف یہ ایک وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اس نے عبداللہ بن ابی نے اپنی ساری چیزیں الگ کی، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ساتھ بڑا نرم رویہ رکھتے تھے، بڑا نرم رویہ، حتیٰ کہ جب یہ عبداللہ بن ابی مرا ہے اس وقت اپنا کرتا مبارک دیا بطور کفن، بطور تبرک اپنا لعاب عبداللہ بن ابی منافق کے منہ میں ڈالا ہے، خود اس کا جنازہ پڑھایا ہے، خود، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مجھے کہا ہے کہ 70 بار بھی تم ان کے لیے بخشش طلب کرو گے نا، میں معاف نہیں کروں گا، یعنی اگر میں 71 بار کروں گا تو شاید ہو جائے، اگر میں 71 بار کروں تو شاید ان کی معافی ہو جائے۔ اس امید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اتنی نرمی دکھائی، کس وجہ سے کہ آپ کو پتا تھا یہ بیچارہ کیوں میری مخالفت کرتا ہے، صرف اس تاج پوشی نہ ہونے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور کوشش کی کہ بندہ راہ راست پر آ جائے، ایمان پر آ جائے، لیکن اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، اس کے اپنے کرتوت ایسے تھے۔ دوبارہ اس سارے منظر نامے میں یہ منافقین پیدا ہوئے تھے، اور انہی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا واللہ اعلم بما یکتمون، یہ جو دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ منافقین الذین قالوا، یہ وہ ہیں قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا، وقعدوا، اور خود بھی بیٹھے رہے، اور کہنے لگے لو اطاعونا ما قتلوا، یہ جو 70 شہید ہوئے ہیں اگر ہماری بات مان لیتے، جنگ کے لیے بیعت نہ جاتے، واپس مدینہ میں آ رہے تو قتل نہ ہوتے، ہماری بات نہیں مانی انہوں نے۔
کل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں نے یہ بات کی ہے نا، تو پھر ان منافقوں کا یہ جواب یہ ہے، ان منافقوں کا جواب یہ ہے فَتْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، کہ تم اپنے آپ سے موت کو ذرا دور کر کے دکھاؤ، ان کو تم صادقین اگر سچے ہو۔ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ اگر یہ میدان جنگ میں نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے، ذرا تم اپنے آپ سے موت اٹھا کر دکھاؤ، کسی اور کی بات کیا کرتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اب اہل ایمان کی طرف بات ہو رہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو آپ مردہ مت سمجھیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ وہ کیسے ہے یہ کیفیت اللہ کو پتہ ہے، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی۔ وہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کے متعلق میں پہلے مثال ذکر کر چکا ہوں کہ پیدائش سے پہلے 5 ماہ تک ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ کیا ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ وہ زندگی کیسی تھی؟ حالانکہ زندہ تھے، ہم زندہ تھے نا، دل دھڑک رہا تھا، ہر پورے اعضاء ہمارے کام کر رہے تھے آخری 5 مہینے، لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کیا تھی زندگی، لیکن زندگی تھی وہ۔ اسی طرح وہ برزخ کی زندگی ہے جس کا ہمیں نہیں پتا، اسی طرح وہ برزخ کی زندگی ہے جس کا ہمیں نہیں پتا۔ یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اپنا فضل عطا کیا ہوا ہے اس پر وہ بڑے خوش ہوں گے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان لوگوں کے متعلق بھی بڑے خوش ہیں، یعنی شہید ہو جانے والے ان لوگوں کے متعلق بھی خوش ہیں جو ان سے ابھی تک نہیں ملے۔ خوش کس طرح سے ہے کہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر بھی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون کا ایک معنی ہے کہ وہ خود خوش ہیں، دوسرا کہ یستبشرون، وہ دوسروں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم تو شہید ہو کے اللہ کے پاس اللہ کے وعدے کو پا رہے ہیں، جنتوں میں ہیں۔ اہل ایمان جو تم رہ گئے ہو تمہیں بھی ملے گا، انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں۔ نہ تم نے اپنے ماضی کے متعلق پریشان ہونا ہے، نہ اپنے مستقبل کے متعلق پریشان ہونا ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں، وفضل، اور اللہ کے فضل سے خوش ہوتے ہیں، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مومن کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اب یہاں سے حمراء الاسد کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی تیسرا غزوہ۔ جنگ احد کے میدان سے، میدان احد سے مشرکین بھاگ گئے اور ان کے پیچھے مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، ان کا بگا رہے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے جی۔ اب حمراء الاسد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ ان مشرکین کا پیچھا کیا تھا، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، کب؟ زخمی ہو جانے کے باوجود، کیونکہ جنگ احد میں جب 70 شہید ہوئے ہیں تو زخمی بھی بہت زیادہ ہوئے ہوں گے۔ زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے ان میں سے جنہوں نے حسن کارکردگی دکھائی ہے اور تقوی اختیار کیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ الذین قال لهم الناس، جب مسلمان ابھی حمراء الاسد تک ان کا پیچھا کرنے کا سوچ رہے تھے تو ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، او بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مشرکین کا پیچھا کرنے جا رہے ہیں تاکہ دوبارہ واپس نہ لوٹ کر آئیں۔ ایک آدمی ان میں سے کہنے لگا، یہ مشرکین کا آدمی تھا، کہنے لگا ان الناس قد جمعوا لكم، او بھائی وہ تو تمہارے خلاف دوبارہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں، ادھر جا کے تم نے بھی مرنا ہے، پہلے 70 تمہارے یہاں شہید ہو گئے ہیں۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ڈر جاؤ ان سے، ان کے پیچھے مت جاؤ۔ اہل ایمان جو تھے انہوں نے یہ بات سن کر کیا کیفیت بنی؟ فزادهم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ اچھا ابھی تک ہم نے ان کے 20 مارے تھے، ان کے بھی ہم نے اور مارنے، ہم جائیں گے ان کے پیچھے۔ فزادهم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ وہ پہلے تو سمجھ رہے تھے نا کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں اکٹھے ہو رہے ہیں، اچھا اچھا اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی درگت بنانی ہے ہم نے ان کی۔ فزادهم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور کہنے لگے وقالوا حسبنا اللہ،
ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ ہمارے معاملات کو سنوارنے والا ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام جنگ احد کے بعد امراء الاسد تک ان کا پیچھا کرنے کے لیے گئے، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ گئے کہ یہاں تو کوئی کٹاپا اچھی طرح نہیں پھیر سکے، اب پھیرے گے جا کر۔ فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء۔ اب جب مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ 700 تھے اور ہم 3000 تھے، انہوں نے ہمارے 20 بھڑکا دیے، یہ پھر ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، یہ انسان ہے جن ہے، ہم نے ان کو اتنا 70 ہم نے ان کے شہید کر دیے ہیں، یہ پھر بھی باز نہیں آ رہے، یہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر سے جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، وہ وہاں سے مکہ نکل گئے، بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ۔ یہ ہمراء الاسد کی طرف جو جا رہے تھے صحابہ کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کر واپس آئے، وفضل، اور اللہ تعالیٰ کا فضل لے کر آئے، لم یمسسهم سوء، انہیں کسی قسم کی ایک بال بھی ان کا بیکا نہیں ہوا، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ یہ جو تمہیں کہہ رہا تھا نا او بھائی رک جاؤ، وہ تمہارے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، نہ جاؤ ان کے پیچھے، انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان تھا، یخوف اولیاءہ، وہ اپنے لوگوں کو ڈراتا ہے، فلا تخافون، تم ان سے نہیں ڈرنا، وخافونی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ہی ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، کفر میں آگے بڑھنے والوں کی وجہ سے آپ غم میں نہ پڑیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ تو ان کو دنیا میں اس لیے ڈھیل دے رہا ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ بچے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب اس سے بچ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بار بار جنگیں ہو رہی ہیں اور کافر جو ہے اس طرح سے ایمان نہیں لا رہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ذرا کبیدہ خاطر ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے کہ اللہ میری دعوت میں کوئی اثر کم ہے یا میرے اندر کوئی کمی ہے کہ میری بات نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں صادق اور امین ہوں، میرے بارے میں وہاں مانتے بھی میرے پاس ہی رکھواتے رہے ہیں یہ لوگ، لیکن میری بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہوں، یہ ایمان نہیں لاتے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتے ہی، اللہ تعالیٰ تو ان کو ڈھیل اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے سارے رفاہی نے جو دنیا میں کام کرتے ہیں ان کا بدلہ یہ دنیا میں مل جائے، آخرت میں ان کے لیے صرف دردناک عذاب ہی ہو۔ فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر حاصل کیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، اب پیچھے ذکر کیا تھا نا کہ اہل کفر کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، تو اس ڈھیل کو اہل کفر اپنے لیے اچھا مت سمجھیں۔ ولا يحسبن الذين كفروا، کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انما نملی لهم، کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں خیر لانفسهم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہ 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 نہ، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، انما نملی لهم ليزدادوا اثما، ہم تو ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کا گناہ، ان کے گناہ مزید بڑھ جائیں، وہ مزید کیسے بڑھیں گے؟ اس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا نا، اب قرآن کریم کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ کتنی ہیں؟ 6000 نہیں، 666 نہیں ہے، 6236 ہے، 6236 جتنی آیات نازل ہو چکی ہیں وہ ان آیات کا انکار کر چکے ہیں، اور آئندہ جتنی آیات نازل ہوگی ان کا بھی وہ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے۔ جتنی زیادہ آیات کا وہ انکار کریں گے تو ان کا گناہ زیادہ ہوگا نا، اسی کی طرف اشارہ ہے، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ آیات کا انکار کرے، ان کا گناہ بڑھتا چلا جائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حالت پر نہیں چھوڑے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ تمہارے اندر سے کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ نہ کر دے، جیسا کہ جنگ احد کے بعد ہوا کہ منافقین واضح ہو گئے اور اہل ایمان واضح ہو گئے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے گا،
ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی چیزیں بتلا دیتا ہے، اور جب وہ بتلا دیتا ہے تو وہ غیب نہیں رہتی۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اپناؤ، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل عطا کیا ہے، وہ بخیلی کرتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ نے جس کو مال و دولت دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، کنجوس بن کر رہتا ہے، اپنا چھیڑتا نہیں ہے، دوسرے کا چھوڑتا نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ بل هو شر لهم، بلکہ یہ حرکت ان کے لیے بری ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کل قیامت والے دن جو بھی بخیلی کیا وہ ان کا مال ہے، کل قیامت والے دن انہیں اس کا توق بنا کر پہنایا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے آسمان و زمین کی وراثت۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ پیچھے بات ہو رہی ہے نا بخیلی کی، کہ بخیلی نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو بعض منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا اب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو مطلب ہے کہ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، یعنی اللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے۔ سنکتب ما قالوا، وہ جو بھی بات زبان سے اپنی نکال رہے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور کیا لکھ رہے ہیں؟ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان سے کہیں گے کل قیامت والے دن کہ دہکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہیں دہکتی ہوئی آگ کا عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تمہارے کرتوت ہی ایسے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ دیا ہے، ہمیں یہ وعدہ دیا ہے کیا؟ اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ جب بھی کوئی نبی آ کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرے نا، اس وقت تک اس نبی کی نبوت پر ایمان نہیں لانا جب تک وہ نبی تمہارے سامنے صدقہ کرے اور اس صدقے کو آسمان سے آگ آ کر جلا دے تو پھر تم نے اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی، کہ ہمارے ہاں کسی نبی کے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلائے، جس کے صدقے کو آگ جلا دے گی ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بات کہی۔ قل کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم صرف ایسے نبی پر ایمان لاتے ہیں جو صدقہ کرے اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دے، تو ذرا بتلاؤ مجھ سے پہلے بہت سے رسول نشانیاں لے کر آئے تھے اور وہ کام بھی ان کے ساتھ ہوا تھا جو تم طلب کر رہے ہو کہ آسمان سے آگ آئے اور صدقے کو جلا دے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہو کہ ہم ایسے نبی پر ایمان لاتے ہیں جس کے صدقے کو آگ جلا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ پھر بھی جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں بھی۔ فرمایا یہاں ایک اور بات بھی کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تم، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ کنہوں نے قتل کیا تھا؟ ان کے آباء و اجداد نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے درمیان کئی سو سالوں کا فاصلہ ہے، کئی سو سالوں کا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آخری نبی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دونوں میں تقریباً بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہاں قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں کیوں قتل کرتے تھے؟ انہوں نے تو نہیں کیا تھا۔ کنہوں نے کیا تھا؟ ان کے آباء و اجداد نے۔ تو مطلب یہ ہے اگرچہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، ان کی بھی باتیں اور ان کے بھی کرتوت وہی ہیں جن کے آباء و اجداد کے تھے، تو گویا کہ یہ بھی ویسی ہیں جیسے وہ تھے، اس لیے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم بھی ویسے ہی ہو۔ فرمایا تو تم ان کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پیارے پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی آپ پہلے پیغمبر نہیں ہوں گے جن کو یہ جھٹلائیں گے، یہ یہودی آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔
قد جاؤ بالبینات، وہ پیغمبر بھی اپنے ساتھ نشانیاں لے کر آئے تھے، والزبر اور صحیفے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر بھی یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو پریشان نہیں ہونا، ان کی عادت ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل قیامت والے دن تمہیں بدلہ پورا دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے۔ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہیں تمہارے اموال میں آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں کے متعلق آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب سے تمہیں اذیت ناک، تکلیف دینے والی باتیں بھی تمہیں سننی پڑیں گی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مشرکوں سے بھی تمہیں باتیں سننا پڑیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر پھر بھی تم ڈٹ جاؤ، حق پر قائم رہو، وَتَتَّقُوا، تقوی الہی اپناؤ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہی ہمت کا کام ہے۔ تم نے لوگوں کی باتوں میں آ کر دل برداشتہ نہیں ہونا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق مزید وضاحت فرمائی کہ ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم لوگوں کو بتلاؤ گے، کتاب لوگوں کے سامنے واضح کرو گے، چھپاؤ گے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تورات انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ذکر کی ہیں وہ تم لوگوں کو بتلاؤ گے، لیکن یہودیوں نے، اہل کتاب نے نہیں بتلائی، اس کو چھپایا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور انہوں نے اپنی ان کتابوں کو پیچھے، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے انہوں نے تھوڑی سی قیمت حاصل کرنا چاہیے، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں ان کو بیچ ڈالا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو جس چیز کی وہ خریداری کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا، فرمایا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ اپنی حرکتوں پر بڑے خوش ہو رہے ہیں اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس کی بھی تعریف انہی کو کی جائے، جو کام انہوں نے نہیں کیے ان کی بھی تعریف انہی کی جائے، ان کو آپ یہ نہ سمجھیں فلا تحسبنهم بمفازہ من العذاب، کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، نہ ایسا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جب انسان کوئی غلط کام کرے تو اپنے غلط کام پر شیخی نہیں دکھانی چاہیے، اور دوسرا جو انسان نے محنت نہیں کی اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے۔ یہ دونوں کام منافقوں کی علامت ہے، کہ اپنے الٹے کاموں پر شیخی بگاڑنا اور نہ کیے ہوئے کام کی تعریف اور کریڈٹ لینا، یہ دونوں منافق کیا کرتے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہے عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، لیٹ کر، یعنی سونے بھی لگتے ہیں تو اللہ کا ذکر اذکار کر کے سوتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا، پروردگار، ما خلقت هذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک، پروردگار تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ اولو الالباب، عقل والے لوگ دعائیں کرتے ہیں ربنا، اے پروردگار، انک من تدخل النار، بے شک تو جس کو جہنم میں داخل کر دے، فقط اخزیتہ، بس تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فرمایا ربنا، یہ دعا کرتے ہیں، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے ایمان کے لیے ندا لگانے والے شخص کو سنا ہے، وہ کہہ رہا ہے
ان آمینوا بربکم کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا اے اللہ ایمان کی دعوت دینے والے کی دعوت ہم نے قبول کر لی ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئیں. تو کیا ہو اللہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہ معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہماری برائیاں ہم سے مٹا دے، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں موت دے تو نیک لوگوں کے ساتھ دے. ربنا اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا علی رسلک اے اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ پروردگار ہمیں قیامت والے دن رسوا مت فرمانا. انک لا تخلف المیعاد بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. فاستجاب لهم ربهم تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کی دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. بعضکم من بعض عورت ہو یا مرد دونوں کو یکساں درجہ ملے گا. فالذین ہاجروا پس وہ لوگ جو ہجرت کریں، وَأُخْرِجُوا اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي انہیں میری راہ میں اذیتیں دی گئی، وَقَاتَلُوا انہوں نے جہاد کیا، وَقُتِلُوا اور ان کو شہید کر دیا گیا. ان ساری صفات کے حامل لوگوں کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں ان کے سارے گناہ مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور میں ان کو داخل کروں گا، میں ان کو داخل کروں گا جنتوں میں، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. ثوابا من عند اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے. واللہ عنده حسن الثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا بہترین اجر ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی اس میں دلاسا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس وقت دلاسا تھا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد یہ کافروں کا مختلف علاقوں میں آنا جانا آپ کو پریشان نہ کر دے، آپ کو فریب میں نہ ڈال دے. اس وقت بھی آنیاں جانیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کی زیادہ ہیں یا کافروں کی؟ جی کافروں کی. آپ ذرا میپ نکال کر دیکھیے، میپ نکال کر دیکھیے اور خاص طور پر جو وہ ویب سائٹس جو فلائٹس کے روٹس ظاہر کرتی ہیں، امریکہ کو کھول کر دیکھیں، ایسے نظر آئے گا جیسے کہ پوری فضا جہازوں سے بھری پڑی ہے. ہر وقت ایٹ اے ٹائم ہزاروں کی تعداد میں جہاز اٹھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. ہم اپنے علاقوں میں دیکھیں گے تو ہمیں خال خال نظر آئیں گے. یہ صرف ایک مثال ہے. کاروبار دیکھ لیں، فیکٹریاں دیکھ لیں، پروڈکشن دیکھ لیں، مینوفیکچرنگ دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں زیادہ کہاں پر ہیں؟ ہمارے یہاں یا ان کے یہاں ہیں؟ ان کے یہاں زیادہ ہیں. فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد کافروں کا علاقوں میں ادھر ادھر آنا جانا آپ سب کو فریب میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں ہم ناکام ہیں. نہ کیوں؟ متاع قلیل یہ 50 سال 60 سال 70 80 90 100 200 300 1000 سال اتنا ہی ہوگا نا، آخر اس دنیا نے ختم ہی ہونا ہے نا. متاع قلیل تھوڑی سی زندگی کا یہ سامان ہے. ثم مأواہم جہنم پھر ہمیشہ کی زندگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ زندگی ایسی ہے جس میں موت کو موت آ جائے گی، انسان کو موت نہیں آئے گی. تو فائدے میں کون ہے پھر؟ مسلمان فائدے میں ہے نا. وبئس المہاد اور وہ جہنم جو ہے وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم ایک طرف تو یہ کافر لوگ ہوں گے کل آخرت والے دن، دوسری طرف متقی لوگ بھی ہوں گے. ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. فرمائے لیکن الذین اتقوا لیکن جو متقی لوگ ہیں لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. نزلا من عند اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہے. اس طرح کی جنتیں یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، یہ ابھی کھانے کا سٹارٹر ہے.
اصل نشے نہیں ہیں ابھی. وہ کیا ہے کہ جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. اصل کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. نزل من عند اللہ وما عند اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل جو نعمتیں ہیں خیر للابرار، وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر نازل کی گئی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. خاشعین للہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ کر نہیں کھا جاتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں انہی کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. فرمایا آخری آیت سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو ڈٹ جاؤ، اصبروا شریعت پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ. وصابروا اکیلے نہیں ڈٹنا، دوسروں کو بھی ملا کر، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے علاقے والوں کو. ورابطوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہو، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو تھامے رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس آیت کریمہ میں کامیابی کے اصول بتلائے گئے ہیں اور وہ 4 ہیں. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. یہ 4 چیزیں کامیابی کی ہیں. کیسے پتہ چلا ہے کامیابی کی چیزیں؟ آگے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیاب اگر ہونا ہے تو ان 4 سٹیپس کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو زندگی کے ہر شعبے میں یہ 4 سٹیپس پورے کرنے پر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے. اس کے بعد سورۃ النساء ہے. سورۃ النساء بھی سورہ بقرہ اور آل عمران کی طرح مدنی صورت ہے، اور اس صورت کو سورہ نساء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خواتین سے متعلق بہت سے مسائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منھا زوجھا، اور اس ایک جان سے اس کی بیوی پیدا کی. وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کا واسطہ دے کر تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو، اور اپنے رشتہ داریوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ کہ قطع رحمی مت کیا کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کے مال دے دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، خبیث چھوڑ کر اچھی چیز چھوڑ کر خبیث مت لو. مطلب اپنا مال کھانے کی بجائے یتیم کا مال مت کھاؤ. یتیم کا مال ہڑپ کرو گے وہ تمہارے لیے خبیث ہے. اپنا مال خود کھاؤ گے یہ تمہارے لیے طیب ہے. اپنا چھوڑ کر یتیم کا مال مت ہڑپ کرو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اچھا ایک تو ہے اپنا بچا کر رکھ لیا، اپنا چھیڑا نہیں، یتیم کا چھوڑا نہیں، یہ ایک طریقہ تھا کھانے کا. دوسرا طریقہ یہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا لیا، یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ہڑپ کر لیا. انہ کان حوبا کبیرا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے منع فرمایا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیموں کے متعلق عدل و انصاف سے کام نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر تم نکاح کر لو ان سے جو تمہیں خواتین، جو تمہیں عورتیں پسند ہوں. 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو. ایک کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، 2 سے آغاز کیا. 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، پھر ایک کرنا ہے، پھر ایک کرنا ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا تم لونیوں سے نکاح کر لو. ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک طرف زیادہ مائل نہ ہو جاؤ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، اپنی بیویوں کو ان کے حق مہر پورے پورے دے دو. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور اگر بیویاں اپنی مرضی سے تمہیں اپنا حق مہر معاف کر دیں تو پھر اپنی کھل کر کھاؤ پیو، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کے، پریشر کے. عام طور پر ہوتا یہی ہے
پہلے نکاح کے وقت بڑی پھڑ مارتے ہوئے بڑا سارا حق میں لکھوا دیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر پیمپر پورے نہیں ہو رہے ہوتے، جب دینے کی باری آتی ہے اس وقت پیمپر پورے نہیں ہو رہے ہوتے، تو بندہ نکاح کے وقت ہی اتنا لکھوائے جتنا دے سکتا ہے، اور یہ دینا چاہیے، یہ بیویوں کا حق ہے حامدوں پر۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ اگر بیوی اپنا حق بیر مانگ لے تو کہتے ہیں اچھا حق بیر مانگ لیا، مطلب اس نے فیصلہ مانگ لیا ہے، مطلب ہے فیصلہ مانگ لیا ہے۔ فرمایا فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، تم جچتا پچتا جیسے ہو سکتا ہے تم کھاؤ، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تم بے عقل لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے مت دو، وہ مال جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس پر نگہبان بنایا ہے، نگران بنایا ہے، وارزقوہم فیہا، اس میں سے تم رزق عطا کرو، انہیں کھانے پینے کا انتظام بھی کرو، وقسوہم، اور ان کے لیے لباس کا بھی انتظام کرو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کے لیے بات کرو تو اچھی بات کرو، وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کو آزماؤ، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں سے دیکھو کہ ہاں اب سمجھدار ہو گئے ہیں، اپنے پیسے کو سنبھال سکتے ہیں، ضائع نہیں کریں گے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کو ان کا مال دے دو۔ کب؟ جب تمہیں یہ پتہ لگ جائے ہاں یہ پیسہ ضائع نہیں کرے گا، نقصان نہیں کرے گا، پھر دینا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اس ڈر اور خوف سے جلدی جلدی مت ہڑپ کرو یتیموں کا مال کی کہیں بڑے نہ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال دینا پڑے گا، بڑے ہونے سے پہلے پہلے ہی ہڑپ کر جاؤ، نہ ایسا مت کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو شخص مالدار ہے وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، چاہے اپنے گھر میں اس کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر رہا ہے تو اپنے آپ کو بچائے، یتیم کے مال میں سے کچھ نہ کھائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر یتیم کا جو کفیل ہے، جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے وہ غریب ہے، یتیم کی مادی دولت زیادہ ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر عرف کے مطابق، جو مارکیٹ ویلیو کے مطابق ایک یتیم شخص کی، ایک شخص کی کفالت کا جو خرچہ بنتا ہے وہ لو، عرف کے مطابق، مارکیٹ ویلیو کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم انہیں ان کا مال دے دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر ان پر گواہ بناؤ، تاکہ کل کل یہ نہ بھی کہے میرا تو وہ کفیل جو تھا وہی سارا مال ہڑپ کر گیا، نہ، کوئی راستہ ایسا نہ چھوڑو کہ تم پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تم اپنے طور پر پوری کوشش کرو کہ حساب کتاب پورا ہو، لیکن پھر بھی وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، اگر تم تھوڑا دو گے تب بھی پتہ چل جائے گا، اگر تم ڈنڈی مارو گے تب بھی پتہ چل جائے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑیں ترکے میں، والاقربون، اور رشتہ دار چھوڑیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین جو ترکہ چھوڑ کر جائیں اس میں سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، اور اس میں سے بھی حصہ ہے جو قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہے یا زیادہ، نصیبا مفروضا، ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور تقسیم وراثت کے وقت اگر قریبی رشتہ دار یتیم مسکین آ جائیں تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو تھوڑا بہت ان کو بھی دے دو وراثت میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اگر تم نے ان کو کچھ نہیں دینا تو ان کو ڈانٹو مت، دھتکارو مت، سختی مت کرو، ان سے بھلی بات کو، اور کہو کہ بھئی آپ چلے جاؤ ہم ذرا اپنا کام کرتے ہیں، اگر نہیں دے سکتے تو پھر ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا معروفا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، اگر وہ اپنے پیچھے اپنی اولاد کو کمزور چھوڑ کر جا رہے ہیں، خافوا علیہم، تو یہ انہیں اپنی اولاد کے متعلق خدشہ ہے، فلیتقوا اللہ، تو ان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ولیقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہا کریں۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے ہڑپ کرتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ کھا رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے حصے ذکر کرنا شروع کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق تاکیدی حکم کر رہا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو
لڑکی سے دگنا دینا ہے، ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر دینا ہے، ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر دینا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی کو لڑکے سے آدھا دینا ہے، نہیں، کیا کہا ہے؟ لڑکے کو لڑکی سے دگنا دینا ہے۔ تو بتائیے پہلے کس کا حصہ نکلے گا؟ لڑکی کا، پہلے لڑکی کا نکلے گا۔ کوئی بتا یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا تھا بہن کا حصہ کتنا ہے، اور بھائی تمہارا حصہ تب بنے گا جب تمہیں پتا ہوگا بہن کا حصہ کتنا ہے، کیونکہ اسے دگنا کرو گے تو پھر تمہیں اپنا حصہ پتا چلے گا۔ انداز بیان دیکھیے، یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز۔ فرمایا اگر وارثوں میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً لڑکیاں ہوں فوق اثنتین، دو یا دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو 2/3 ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر اکیلی ایک لڑکی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو پوری وراثت کا آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہ ہے نا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر اکیلی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس چچا کی یا جس ماموں کی ایک ہی بیٹی ہو، سارے اس سے رشتہ لینے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے وجہ، وراثت ساری اسی کے پاس آئے گی، آدھا وہ لے گی اصحاب الفروض بن کر اور آدھا اسبہ بن کر، ساری وراثت اسی کے پاس آئے گی۔ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ماموں کی بیٹی ہے اس لیے، نہ ماموں کی بیٹی نہیں ہے، مڈی آئے گی اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جس کی نیت خراب ہوتی ہے نا، مال پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ یہ کبھی کسی کے مال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، میت کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹائی حصہ ملے گا، مما ترکا، جو میت ترکا چھوڑ کر گئی، ان کان لہ ولد، اگر اس میت کی اولاد ہے، فإن لم يكن له ولد، اگر میت کی اولاد نہیں ہے اور وارثوں میں اس کے والدین بھی ہے، فلأمه الثلث، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، باپ اسبہ بن کر باقی مادہ سارا لے جائے گا۔ فإن كان له إخوة، ماں باپ کے ساتھ اگر اس کے بھائی بھی ہیں، میت کے بھائی ہیں، فلأمه السدس، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت یوصی بها او دین، پہلے وصیت کو پورا کیا جائے گا، قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد یہ ترکے کی تقسیم ہوگی۔ آباؤکم وابناؤکم، باپ ہوں تمہارے یا بیٹے ہوں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا کہ کس کو وراثت میں حصہ ملے تو تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصص فرض کر دیے گئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ سے جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ کر جائیں تو تمہیں آدھا ملے گا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری بیویوں کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکنا، جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں گی، من بعد وصیت یوصین بها او دین، وہاں پر بھی پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، وصیت دی جائے گی، اس کے بعد ترکہ تقسیم کیا جائے گا بیوی کا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور تمہاری بیویوں کو ربع ملے گا، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم چھوڑ کر جاؤ، یعنی اگر خامد فوت ہو جائے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تم مردوں کی اولاد نہ ہو، اور اگر تم مردوں کی اولاد ہو تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا جو تم ترکہ چھوڑ کر جاؤ گے، پہلے وصیت پوری کی جائے گی، قرضہ دیا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ وراثت تقسیم ہوگی۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے وہ کلالہ ہے، یعنی نہ تو اس کی اولاد ہے اور نہ اس کے باپ دادا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے باپ دادا ہیں، اب امرأۃ، یا کوئی عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی نہیں ہے، صرف بہن یا بھائی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر بہن بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو پھر وہ ثلث میں، پورے مال کے 1/3 میں سارے شریک ہوں گے۔ یہاں پر بھی پہلے وصیت کو پورا کیا جائے گا، پھر قرضے کو دیا جائے گا، غیر مضار، کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں دی جائے گی، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، تجری تحت خالدین فیہا، وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ،
اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگے گا، خَالِدًا فِيهَا يُدْخِلُهُ نَارًا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور اس کو ہمیشہ آگ میں رکھے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان میں اپنے آپ میں سے 4 گواہ بناؤ، اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یعنی عمر قید، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، واللذان یاتیانها منکم فآذوہما، اور دو افراد لوتی کام کر لیں ان کو بھی تکلیف دو، یعنی ان کو مارو پیٹو، فإن تابا، اگر توبہ کر لے، واصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو ان سے تم اعراض کر لو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آیات ہیں جو یہ دونوں ذکر ہوئی ہیں یہ دونوں منسوخ ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ منسوخ ہیں۔ سورہ نور میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہاں پر زانی عورت کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے اگر وہ شادی شدہ نہ ہو تو، اور اگر شادی شدہ ہو تو پھر رجم ہے۔ اسی طرح جو لوتی ہے یعنی قوم لوط والا کام کرنے والا ہے، اس کے لیے حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے کہ قاتل فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً توبہ کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے انہی پر ہے جو کوئی بھی گناہ کر لیں اور پھر وہ توبہ کریں فوری، فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ فوری توبہ کرتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائیاں کریں اور برائیاں کر کے توبہ نہ کریں۔ توبہ کب کریں؟ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، جب موت کا غرغرہ شروع ہو جائے پھر کہہ دیا اب میں توبہ کرتا ہوں، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ قبول ہونے کے لیے جو چیزیں ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ موت کا غرغرہ شروع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، ان 2 چیزوں سے پہلے جو توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہے، اور توبہ ایسا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا قبول کرنا ہی ہوتا ہے، توبہ ایسا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا قبول کرنا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا قال انی تبت الان، موت کے وقت توبہ کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الان، اب توبہ کرتے ہو، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کو توبہ کا فائدہ ہوگا جو کفر کی حالت میں فوت ہو جائیں۔ فَأُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بنو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دور جاہلیت کی ایک غلط رسم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کسی عورت کا خامن فوت ہو جاتا تھا تو اس عورت کو بھی بطور وراثت تقسیم کیا جاتا تھا، بطور وراثت۔ ہر آدمی کی 2 3 4 10 بیویاں ہوتی تھیں، تو پھر لوگ ان کو بھی بطور وراثت تقسیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اچھا اگر اب یہ ہے کہ بطور وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے انہیں فارغ کر دو، وہ تقسیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو مرنے سے پہلے فارغ کر دو، اور فارغ کرنے کے لیے طریقہ یہ اپناؤ کہ انہیں تنگ کرنا شروع کر دو، جب تنگ کریں گی خود ہی کھلا لینے میں مجبور ہو جائیں گے، اور کھلا میں کیا ہوتا ہے؟ حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے، بیوی کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، انہیں تنگ نہ کرو کہ تم ان سے اپنا دیا ہوا حق مہر واپس لو، ہاں إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اگر غلط کاری میں ملوث ہو جائیں پھر اور بات ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وگرنہ ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ان کی کوئی بات تمہیں بری بھی لگتی ہے، پرفیکشنسٹ 100% کوئی شخصیت پرفیکٹ نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی کمی اس میں ہوتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے تمہیں ایک چیز بری لگتی ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی
بیوی سے جو تمہیں پسند نہیں ہے اسی سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی خیر و بھلائی عطا فرما دے، مطلب تمہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر لو، وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اپنی موجودہ بیوی کو ایک بڑا خزانہ حق مہر میں دیا ہو، 32 آنے نہیں، 32.5 روپے نا، غلط ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، آتیتم احداہن قنطارا، خزانہ حق مہر میں دیا ہوا ہے۔ یہ حد بندی کہیں نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے نا کہ 32 روپے یا 32.5، یہ کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے، نہیں، غلط ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ازواج مطہرات کو جو حق مہر دیا ہے وہ تقریباً 1200 درہم چاندی دی ہے۔ کتنی؟ 1200 درہم چاندی، اور 200 درہم چاندی کا وزن 52.5 تولے ہے۔ لگائے ذرا کیلکولیشن کریں کتنے کلو بنتی ہے؟ 52.5 تولے تقریباً یہ 595 گرام بنتے ہیں۔ 600 گرام کر لیں، 600 کو 5 سے ضرب دیں، 30، یعنی یہ تقریباً 3 کلو سے بھی زیادہ چاندی بنتی ہے۔ جو موجودہ اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے تقریباً 7 لاکھ روپے بنتے ہیں، تقریباً 7 لاکھ روپے حق مہر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کہ یہ فاطمی حق مہر ہے جی، 32 روپے اور 32 آنے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اتاخذونہ بہتانا واثما مبینا، تم اگر بیوی بدلنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، طلاق دے کے چھوڑ دو، یہ کیا کہ تم مجبور کرو کہ نہیں کھلا لے تاکہ مجھے حق مہر واپس ملے اور میں پھر کہیں اور، نہ، غلط بات ہے۔ فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم وہ حق مہر دیا ہوا واپس کیسے لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم دونوں اکٹھے خلوت میں رہ چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تمہاری بیویوں نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہوا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خامدوں نے بیویوں سے پختہ وعدہ لیا، نہ، الٹ، بیویوں نے خامدوں سے پختہ وعدہ لیا ہوا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، یہ جو نکاح بھی ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کی وجہ سے ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، یہ اس وجہ سے تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں تم نے وقت گزارا ہے۔ تو ذرا خیال کرو، یہ انہوں نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہوا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یہاں ایک اور زمانہ جاہلیت کی بات کا رد ہے کہ لوگ اپنے باپ کی بیوی سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، الا ما قد سلف، جو گزر گیا وہ گزر گیا، آئندہ نہیں کرنا۔ انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا، یہ بڑی بے حیائی، ناراضگی کا باعث ہے اور برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات ابدیہ کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ رشتے جن کے ساتھ کسی بھی حالت اور کیفیت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، یعنی ماں سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی، تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری رضاعی مائیں، ان سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری رضاعی بہنیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، مطلب تمہاری ساس، تمہاری ساس۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری بیوی کے پہلے خامن سے ہے، یعنی ایک عورت کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس کا خامن فوت ہو گیا، اس نے طلاق دے دی، اور اس کی اولاد میں بیٹی تھی، تم نے جب اسے نکاح کیا تو اب اس کے پاس بیٹی ہے جو اس کے پچھلے خامن سے ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اب تمہارا جو نکاح ہوا ہے اس لڑکی کی ماں سے ہوا ہے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اللاتی دخلتم بہن، اگر اس عورت سے جس کی بیٹی ہے تم خلوت اختیار کر لیتے ہو، ہم بستری کر لیتے ہو، تو پھر تمہارے لیے اس عورت کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہوگا، وہ اب تمہاری بیٹی ہو گئی ہے۔
کب؟ خلوت کے بعد، ہم بستری کے بعد۔ لیکن اگر نکاح ہوا ہے، صرف نکاح ہوا ہے، خلوت نہیں ہوئی، تو بیٹی تمہارے لیے حلال ہے، مطلب تم اس کی ماں کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ تم نے نکاح کی بات شروع کی ہے بیٹی سے، بیٹی کے متعلق، یہاں پر صرف نکاح ہونے سے اس لڑکی کی ماں تم پر حرام ہو جائے گی۔ یعنی ساس کے حرام ہونے کے لیے، ساس کی بیٹی سے خلوت ہم بستری شرط نہیں ہے، وہ صرف نکاح ہوتے ہی حرام۔ لیکن ساس کی جو صاحبزادی ہے پچھلے خامن سے، اس کے حرام ہونے کے لیے شرط ہے کہ تم خلوت اختیار کرو تو پھر وہ حرام ہوگی۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، اگر تم نے ان کے ساتھ ابھی دخول نہیں کیا، خلوت اختیار نہیں کی، ہم بستری نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کی بیٹی سے نکاح کرو، پھر کر سکتے ہو۔ آگے کہا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بہو، بیویاں یعنی تمہاری بہو، وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، اس سے بھی کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ بیٹے کون؟ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے اپنے بیٹے ہیں، تمہارے اپنے بیٹے ہیں، تمہاری پوچھ سے پیدا ہوئے ہیں، تمہاری نسل سے، ان کی بہو۔ منہ بولا بیٹا جو ہے، منہ بولا بیٹا وہ آپ کا نہیں ہوتا، وہ آپ کسی سے لے کر پالتے ہیں، اس کی جو بہو ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو کیا نام تھا ان کا؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی اہلیہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید نے ان کو طلاق دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بہو بیوی سے نکاح کیا تھا، اور اسی چیز کا ذکر آگے سورہ احزاب میں آئے گا۔ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا اپنے نکاح میں رکھو۔ باری باری رکھ سکتے ہو، یعنی سالی کو بیوی اور سالی دونوں کو اکٹھے اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ، آپ کی بیوی اور آپ کی سالی آپس میں کیا لگتی ہیں؟ بہنیں۔ بہنوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ بڑی بے مثال ہوتی ہے۔ جب دونوں تمہارے عقد میں آ جائیں گی تو دونوں آپس میں کیا بن جائیں گی؟ سوکنے۔ دونوں کیا بن جائیں گی؟ سوکنے۔ جو بہن کا رشتہ ہے وہ متاثر ہوگا۔ تمہارے بیک وقت دو بہنوں سے اکٹھا نکاح کرنے کی وجہ سے بہن کا جو رشتہ ہے وہ متاثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ جو خونی رشتے ہیں یہ متاثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپس کی رشتہ داریوں میں کسی قسم کی دراڑ پیدا نہ ہو۔ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، نیا نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حرام رشتوں میں اضافہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں بھی فرمایا۔ دو رشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیے کہ ان کو بھی بیک وقت انسان اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ خالہ اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی، مطلب یہ ہے اگر انسان نے کوئی شادی کی ہوئی ہے اور دوسری کرنا چاہتا ہے، اب دوسری جو کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی بیوی کی نہ تو خالہ ہو نہ پھوپھی ہو، نہ تو وہ خالہ ہو نہ پھوپھی ہو۔ اگر خالہ ہوگی تو آپ اپنے عقد میں بھانجی اور خالہ کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور اگر پھوپھی ہوگی تو آپ بھتیجی اور پھوپھی کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور دونوں کو بیک وقت نکاح میں اکٹھے رکھنا منع ہے۔ منع کیوں ہے؟ وہی وجہ جو دونوں بہنوں کو اکٹھا رکھنے کی ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی بڑا قریبی رشتہ ہے، یہ بڑا قریبی رشتہ ہے۔ لیکن جب تمہارے عقد میں آ جائیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ آپس میں سوکنے بن جائیں گی، سوکن بننے سے ان کے رشتے میں دراڑ پیدا ہوگی، تو اس لیے ان دونوں کو اکٹھا اپنے عقد میں نہیں رکھنا۔ الحمدللہ ہم نے آج یہ 5ویں پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر مکمل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
خالہ